الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سجدہ سہو کے احکامات سے متعلق آج کا ہمارا 11واں درس ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، اور یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو گیا اور اس نے شریعت کے طریقے کے مطابق یا تو یقین یعنی کم تعداد پر عمل کیا یا غالب گمان کے مطابق عمل کر کے نماز پوری کر لی، یعنی جو بھی احکامات اب تک بتائے گئے ہیں کمی اور زیادتی اور شک ہونے کی بنیاد پر، تو یہ آخر میں جو شک کی بنیاد پر اگر اس نے یقین کی صورت میں کم چیز پر یقین کر کے اس کے مطابق عمل کر لیا، یا شک میں کسی ایک طرف اس کا رجحان زیادہ تھا اور اس کے مطابق عمل کر لیا، پھر نماز مکمل کر لی، پھر نماز کے بعد یہ بات اس کے سامنے واضح ہو گئی کہ اس نے جو کیا تھا وہی اصل میں ٹھیک تھا، نہ کمی تھی نہ زیادتی، یعنی اس کو نماز کے دوران ہی یہ معلوم ہو گیا کہ جو شک تھا وہ ختم ہو گیا اور جو میں کیا تھا وہی صحیح ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے اسے؟ تو یہ بات بالکل مشہور ہے کہ اب اس پر سجدہ سہو لازم نہیں، کیونکہ سجدہ سہو کی وجہ شک تھی اور شک تو ختم ہو گیا، نماز میں ہی اس کا شک ختم ہو گیا، نماز پوری جیسی کیا اسے شک ختم ہو گیا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ سہو اس پر لازم نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے اور زیادہ صحیح بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو پھر بھی باقی رہے گا، یعنی اگر نماز میں کبھی بھی شک ہو جاتا ہے کسی چیز کو لے کر تو اس بنیاد پر اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، گرچہ شک اس کا دوران ہی ختم کیوں نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اگر وہ 4 رکعتیں مکمل پڑھ چکا تھا تو یہ دونوں سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ہم نے بتایا تھا اسے لگتا ہے کہ 3 پڑھا ہے، اور اس نے کیا کیا، 3 پر ہی وہ کر کے اور اس نے سجدہ سہو کر لی اور 1 رکعت پوری کر لی، حالانکہ پڑھا کتنا تھا؟ 4، اور اس کے بعد 1 رکعت اس کی زیادہ ہو گئی اور پھر سجدہ سہو بھی کر لیا۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اگر وہ 4 بھی پڑھ لیا تھا اور 3 سمجھ کر اس نے کیا کیا، 1 اور پڑھ لیا، تو وہ جو سجدہ سہو کر رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ سجدہ سہو شیطان کو ذلیل کرے گا۔ تب ایسی صورت میں اس سے یہی معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان کا شک ختم بھی ہو جائے تب بھی اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور وہ سجدہ سہو کا مقصد اور حکمت کیا ہو جائے گا؟ شیطان کو ذلیل کرنا ہوگا، اور یہی بات زیادہ صحیح بھی ہے، چاہے نماز مکمل ہی کیوں نہ ہو، یہ سجدہ فائدہ مند ہے، اور اس لیے بھی کہ اس شخص نے نماز کا ایک حصہ شک کی حالت میں ادا کیا ہے تو سجدہ سہو کرنا بہتر اور صحیح ہے، کیونکہ کچھ حصہ تو بہرحال اس کا شک میں گزرا ہے، بھلے ہی شک ختم کیوں نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اسے شک ہوا کہ یہ رکعت دوسری ہے یا تیسری ہے، اب کسی طرف غالب گمان نہ ہوا، چنانچہ اس نے اسے دوسری رکعت مان لیا، یعنی کم والی عدد پر یقین کر لیا، اور یقین کرنے کے بعد عمل کیا اور اسی حساب سے نماز مکمل کر لی۔ نماز کے بعد معلوم ہوا کہ یہ واقعی دوسری ہی رکعت تھی، یعنی جیسے ہی سلام پھیرنا تھا اسے معلوم ہوا کہ نہیں میں صحیح تھا، یہ جو شک والی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ تو مشہور قول تو یہی کہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، لیکن یہ بات زیادہ مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے۔ زیادہ مناسب بات کیا ہے؟ پھر بھی وہ سلام کے بعد جو ہے سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ اس نے نماز کا کچھ حصہ شک کی حالت میں ادا کیا ہے، تو شک کی حالت میں کچھ حصہ گزرا ہے، لہذا اس بنیاد پر وہ سجدہ سہو کرے گا۔ تو کبھی ایسے ہمارے ساتھ بھی ہو جائے اور ہمیں بعد میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں جو ہم نے کیا وہی ٹھیک ہے، اور پھر ایسی صورت میں کریں گے کیا؟ ہمیں سجدہ سہو پھر بھی کرنا ہوگا، کیونکہ شک کی بنیاد اس میں موجود ہے۔ تو یہ آخری درس تھا ہمارا کس تعلق سے؟ شک سے متعلق۔ تو ہم نے 3 بنیادوں پر دیکھا سجدہ سہو کی جاتی ہے، 1 نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو گئی بھول سے، 2 نماز میں بھول کی وجہ سے کوئی چیز کم ہو گئی، 2 تیسرا شک کی بنیاد پر۔ اور ان تینوں کے کیا کیا احکامات ہیں، شک کتنی قسموں کا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح سے سجدہ سہو کرنا ہے وہ بھی باتیں آ گئی ہیں، زیادتی کی صورت میں کیسے سجدہ سہو کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا، کمی ہو جانے کی صورت میں سجدہ سہو کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا، ارکان چھوٹ جائے تو کیسے سجدہ سہو کرنا ہے وہ بھی بتایا گیا، واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے اس کا بھی سارے جو ہے مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب ہم اگلے درس میں یہ دیکھیں گے کہ امام سے اگر غلطی ہوتی ہے تو جو پیچھے مقتدی ہے کیا ان کو سجدہ سہو کرنا ہے کہ نہیں کرنا
کرنا ہے، اس سلسلے میں ہم تفصیل سے آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں تمام عبادتوں کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔